صفحہ نمبر 89 آیت نمبر 125 سورة النساء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ومن احسن دینا، کس کا دین اچھا ہو سکتا ہے اس آدمی سے، ممن اسلم وجہہ للہ، جس نے اللہ کے واسطے اسلام لایا، وہو محسن، یہ نیکی کرنے والا ہو، واتبع ملت ابراہیم حنیفا، اور اس نے پیروی کی ابراہیم علیہ السلام کے سچے دین کی، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا رکھا تھا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پہ احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس نے اللہ کے واسطے دین اسلام قبول کیا، اور دین اسلام تو دراصل ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اقتدا ہے، اس سے اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے؟ یہ اس نبی کے دین کی اقتدا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا خلیل بنا رکھا تھا، اپنا دوست بنا رکھا تھا۔ اس آیت سے دین اسلام کی اہمیت معلوم ہو رہی ہے کہ دین اسلام ایک مبارک مذہب ہے، اخروی ثواب سے ہٹ کے دنیاوی امور میں بھی اگر غور کیا جائے تو دین اسلام کے احکامات میں خیر ہی خیر ہے۔ ایک دن ایک ساتھی آیا اور مجھے کہنے لگا کہ آج اپنے دین پہ اور بھی مجھے پختگی نصیب ہوئی۔ میں نے عرض کیا کہ وہ کیسے؟ کہنے لگے کہ اسپتال میں آپریشن پہ میرا بچہ پیدا ہوا تو مجھے پہلے سے نیت تھی کہ عقیقہ کروں گا، عقیقے سے بچے کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں اور بچہ بھی نیک ہو جاتا ہے، پہلے سے میری نیت تھی۔ آپریشن پہ اسپتال میں میرا بچہ پیدا ہو گیا تو فوراً میں نے اپنے مولوی صاحب سے رابطہ کیا کہ جی میں نے عقیقہ کرنا ہے، میں تو ادھر اسپتال میں ہوں، کیا کریں گے؟ تو اس نے مجھے کہا کہ کیوں آپ کو پتہ نہیں، عقیقہ تو پہلے دن نہیں ہوتا، عقیقہ تو 7ویں دن ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا نہیں جی مجھے تو پتہ نہیں تھا، میں نے تو بس یہ سنا تھا کہ بچہ جس کا پیدا ہو جائے تو اس نے جو قربانی کے شرائط ہیں اسی شرائط کا بکرا ذبح کرنا ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں جی یہ 7ویں دن ہوتا ہے، یہ پہلے دن نہیں ہوتا، اگر بچہ پیر کو پیدا ہوا ہے تو اگلے ہفتے یعنی جو اتوار کا دن آئے گا تو آپ نے عقیقہ کرنا ہے، اگر منگل کے دن بچہ پیدا ہوا ہے تو پھر آپ نے پیر کے دن، اگر جمعے کو پیدا ہوا ہے تو آپ نے جمعرات کے دن، اگلے ہفتے ایک دن پہلے آپ نے عقیقہ کرنا ہے۔ تو کہتے ہیں دل میں اتنا خوش ہوا کہ دیکھو اسلام کے احکامات کو دیکھو، فرضی نہیں، ایک مستحب اور سنت عمل ہے، اس میں کتنا ایک آسان طریقہ ہے۔ اب اگر پہلے دن حکم ہوتا
تو ادھر مریض بھی اسپتال میں ہے، بچے کی صحت پہ بھی کوئی اعتماد کبھی نہیں ہوتا، ادھر عقیقہ بھی کرو اور اسپتال میں بیمار بھی ہو تو زچہ بچہ کی صحت کو بھی خطرہ اور اندیشہ ہو۔ لیکن اسلام کو دیکھو کہ 7ویں دن عقیقہ رکھا ہے، 7ویں دن سے پہلے اجازت نہیں ہے۔ 7ویں دن تک آدمی ٹھیک ٹھاک اسپتال سے فارغ اپنے گھر میں آرام سے بکرا خریدنا ہے، اس کا بھی انتظام، پیسے نہیں ہے اس کا بھی انتظام، اگر کسی کا دل چاہے ہو جاتا ہے تو کہنے لگے کہ مجھے اپنے دین پہ بڑی پختگی نصیب ہوئی کہ جی ہمارے دین کے کیسے مبارک طریقے ہیں۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ پہلے دن یہ عقیقہ ہے اور بڑی پریشانی ہو جائے گی، یہ کیا کریں گے؟ تو اسلام ایک نمبر کا مذہب ہے۔ ہاں ہمارے اندر کمزوری ہے، اللہ نے ہمیں ایک نمبر دین دیا ہے اور ایک نمبر کا نبی دیا ہے۔ ہمارے اندر کمی ہو سکتی ہے لیکن ہمارے دین میں کوئی کمی نہیں ہے، یاد رکھنا۔ اس دین پہ جو کوئی بھی عمل کرے گا، چاہے کس ملک کا رہنے والا ہو، کس نسل کا ہو، کس قوم کا ہو، بس وہ جنت پائے گا۔ اللہ نے ایک قانون رکھا ہے، اور پھر اس کی فضیلت اس لیے بھی کہ یہ دین دراصل ملت ابراہیمی کی پیروی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اسلام کے اکثر احکامات ملت ابراہیمی سے ملتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو خلیل بنایا ہے، وہ میرا خلیل ہے۔ اس کو اللہ سے بڑا تعلق تھا۔ ہمارے صرف کی استاذوں میں سے تھے، وہ یہ واقعہ زیادہ بار بار بیان کیا کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اللہ سے تعلق اور محبت کو سوچو کہ ایک صحرا میں جا رہے ہیں تو ایک انسانی شکل کا آدمی نظر آیا، اس نے کہا اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ اپنے رب کا نام سنا بڑے خوش ہوئے اور بہت آواز بڑی پسند آئی، ان کے پیچھے گئے اور ان سے کہا کہ وہ اللہ آپ نے کہا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے کہا ہے۔ کہتا ہے ایک دفعہ پھر کہہ دینا۔ تو اس نے کہا کہ ایسے مفت میں تمہیں نہیں کہتا، وہ تو ویسے میری زبان سے بس لفظ اللہ نکل گیا، اب آپ کا مطالبہ ہے تو کچھ دو گے تب کہوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ دوں گا، لیکن آپ نے پھر اس صحرا میں یہاں کون ہے اللہ کا نام لینے والا؟ میرے دل کو یہ بات بڑی پسند آئی، میں نے اپنے رب کا نام سنا ہے، آپ ایک دفعہ پھر کہہ دیں اللہ۔ اس نے کہا کہہ دوں گا، لیکن یہ جتنی بکریاں آپ کے پاس ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے پاس بکریوں کا ریوڑ تھا، صحرا میں بکریاں چرا رہے تھے، آدھی بکریاں دو گے؟ اس نے کہا آدھی آپ کی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اس نے بہت سریلی آواز سے کہا اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ اب آدھی بکریاں دو، آدھی بکریاں دے دی، آپ کی ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام تھوڑی دیر کے بعد پھر عرض کرنے لگے، فرمانے لگے آپ پھر کہہ دیں کہ اللہ۔ اس نے کہا میں مفت میں تو نہیں کہتا، آدھی بکریاں اور دو گے تو ٹھیک ہے کہتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آدھی بکریاں دوں گا آپ کہہ دیں۔ اس نے پھر کہا کہ اللہ، آدھی بکریاں اور بھی دے دے، خالی ہاتھوں رہ گئے۔ وہ بکریوں کو یک طرف کر کے جانے لگا۔ ابراہیم علیہ السلام پھر ان کے پیچھے گئے، آپ ایک دفعہ پھر کہہ دینا اللہ۔ اس نے کہا میں مفت میں تو کہتا نہیں ہوں، اور بکریاں تو آپ کی ختم ہو گئی، ابھی آپ کے پاس کچھ ہے نہیں، اگر کچھ ہے مال و دولت تو بتاؤ پھر کہہ دیتا ہوں۔ اس نے کہا میرے پاس تو اور کچھ نہیں ہے، لیکن جان تو حاضر ہے، آپ اس صحرا میں پھر اس سریلی آواز سے کہہ دیں اللہ، تو میری جان آپ کی ہو جائے گی، کیونکہ بکریوں کو چرانے کے لیے کوئی غلام بھی تو چاہیے نا، چرواہا چاہیے۔ آپ میرے رب کا نام لے لیں، بس میں آپ کا ہو جاؤں گا۔
تو اس نے پھر کہا کہ اللہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ کا غلام ہوں، یہ آپ کی بکری ہیں، اب جس طرف لے جانا چاہے مجھے حکم دے، میں آپ کے لیے چراتا رہوں گا، اور یہ سب کچھ آپ کا ہے، میں بھی آپ کا ہوں۔ تو اس نے کہا ابراہیم میں بکریوں کی خواہش نہیں رکھتا، نہ غلام کی خواہش رکھتا ہوں، میں انسان ہوں بھی نہیں، میری شکل و صورت تو انسان کی ہے، میں ایک فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا تھا کہ ابراہیم کو مجھ سے بڑی محبت ہے، جا کے اس کی محبت کا امتحان لے لینا کہ اس کی محبت کا کیا معیار ہے۔ کیسے کیسے لوگ گزرے دنیا میں، صرف لفظ اللہ کہنے پہ بکریوں کا ریوڑ پیش کر دیا اور پھر اپنی جان پیش کر دی، میں بھی آپ کا ہوں۔ اس لیے تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ابراہیم کو میں نے اپنا دوست رکھا ہے۔ لیکن ہمارے نبی اس کا مقام اور ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے ارشاد فرمایا، میں بطور فخر نہیں کہہ رہا، لیکن میں بطور اظہار کہہ رہا ہوں کہ ابراہیم کو اللہ نے خلیل بنا رکھا تھا اور مجھے اللہ نے حبیب بنا رکھا ہے۔ خلیل اس کو کہتے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ محبت کرے تو آپ بھی ان سے محبت کرنے لگ جائیں، اور حبیب اس کو کہتے ہیں کہ جس سے آپ کی محبت کا شوق ہو۔ خلیل وہ جو آپ سے محبت کرے تو آپ بھی ان سے محبت کریں، وہ آپ کا خلیل ہے، اور وہ آپ کا حبیب ہے کہ جس سے آپ محبت کرنا چاہیں۔ دین اسلام مبارک دین ہے، اس کو آباد رکھنا ہے۔ صحابہ کرام نے اس کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ آج کی قربانی کیا ہے؟ نماز پڑھو، جھوٹ سے بچو، سود سے بچو، غیبت سے بچو، رشتہ داریوں میں جوڑ پیدا کرو، مسلمان کی اہمیت دل میں رکھو، قرآن کی تلاوت کرو، نفل پڑھو، نمازیں پڑھو، زکوٰۃ دو، روزے رکھو، یہ اسلام ہے۔ اسلام ہمیں ایسی زندگی سکھاتا ہے جس میں دنیا اور آخرت کی خیریں اللہ نے چھپا رکھی ہیں۔ دین، اپنے دین پہ مضبوط رہو مسلمانوں، تمہارا دین سب سے مبارک ہے، اس دین پہ چلے بغیر کوئی جنت نہیں جا سکتا۔ اور یہ دین ہوگا یہ مسجد سے، مدرسوں سے، یہ علماء سے، یہ طلباء سے، قرآن پڑھنے والوں کے قریب بیٹھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، نماز پڑھنا، دینی لوگوں سے محبت کرنا، یہ دین ہے ہمارا۔ ہمارا منشور بالکل واضح ہے دین اسلام کا۔ تو اپنے دین پہ ثابت قدم رہیں، اپنے آپ کو ادنا نہ سمجھیں، آپ کا دین سب سے مبارک ہے۔ بس اتنی دیر انتظار ہے کہ موت نہیں ہے، موت آئے گی پھر دیکھو گے کہ کس کا دین مبارک ہے۔ مسلمانوں، اگر تمہارے ساتھ مال و دولت کی کمی ہے کوئی پریشانی نہیں۔ پاکستانیوں، اگر تمہارے پاس پیسے کی کمی ہے، ترقی یافتہ ممالک میں سے یہ ملک نہیں ہے، کوئی وہ حرج نہیں، دنیا گزر جائے گی۔ دنیاوی اعتبار سے اگرچہ ہمارا ملک غریب ترین ہے، لیکن یاد رکھنا آخرت کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے ہمارا ملک امیر ترین ملک ہے۔ اس میں آپ کو قرآن کا درس ملے گا، آپ کو حدیث سیکھنے کا موقع ملے گا، یہ مساجد، یہ مراکز، یہ ذکر کے حلقے، یہ تبلیغ کے مراکز، یہ مبارک مجلس ہے تو اس ملک کا خاصہ ہے۔ ان سے محبت کی ضرورت ہے۔ حدیث میں ہے کہ جن سے محبت ہوگی آخرت میں ان کے ساتھ ہوگا۔ اللہ والوں کی محبت ہمارے دلوں میں ہو تو پھر ہمیں اللہ ان کی معیت دنیا آخرت دونوں جہانوں میں نصیب فرمائیں گے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، کس کا دین اچھا ہو سکتا ہے اس آدمی سے جس نے اللہ کی طرف چہرہ پھیر کے اسلام لایا، وَهُوَ مُحْسِنٌ، یہ ہے نیکی کرنے والا، وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اس نے ابراہیم علیہ السلام جو کہ سچے تھے اللہ کے لیے اس کے دین کی پیروی کی، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیل بنا رکھا تھا، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے سب کچھ جو آسمانوں میں ہے زمینوں میں ہے، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پہ احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خلوص الہیت نصیب فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، برکتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ موت تو آئے گی، ایک دن ضرور آئے گی، موت سے نجات ہے نہیں، یا اللہ ایسی موت عنایت فرما کہ آپ کی رضا ہمارے ساتھ ہو۔ یا اللہ نیک لوگوں سے، علماء طلباء سے، اہل قرآن حدیث والوں سے، فقہ والوں سے، نیک لوگوں سے ہمیں دور نہ فرما۔ یا اللہ مسجد مدرسے والی زندگی پہ ہم خوش ہیں، ہمیں استقامت نصیب فرما۔ یا اللہ دین پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ حرمین شریفین کے دروازے امت کے لیے کھول دے۔ یا اللہ آنکھیں آپ نے دیے کعبہ تو دکھا دے، پاؤں آپ نے دیے مطاف میں تو پھیرا دے۔ یا اللہ اپنے نبی کو تو ہم نے نہیں دیکھا، وہ تو بہت پہلے گزرا، یا اللہ اس کا شہر دیکھنے کی توفیق تو نصیب فرما دے۔ یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں حاضرین میں غائبین میں سب کو شفا یاب فرما۔ جتنے ساتھی مدرسے کی زمین خرید لی ہے یا اللہ اس میں جو ساتھی جانی مالی فکری تعاون کر رہے ہیں ان کی جان مال آبرو میں دن دگنی رات چگنی برکتیں نازل فرما۔ ایک دینے پہ یا اللہ لاکھوں کروڑوں کا بدلہ عنایت فرما۔ یا اللہ اپنے دین کے لیے ہر شاخ کی آبیاری کے لیے زمین کو قبول فرما۔ یا اللہ ساتھی فکر میں ہیں جو فکر کر رہے ہیں سب کو اجر عظیم عنایت فرما۔ یا اللہ اس محلے پہ برکت نازل فرما۔ یا اللہ اس محلے کو دینی روشنیوں سے منور فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرما، آخری خاتمہ بالخیر عنایت فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ بِرَحْمَتِكَ وَكَرَمِكَ